استاذہ میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں، پروگرام اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت بات چیت تھی اور ویلیوبل ان پٹ تھا سبا کا. صحابہ کرام کی زندگی سے ہم صبر و استقامت کی مثالیں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ پھر وہی والی بات آتی ہے کہ جب تک آپ کا اللہ سے کنیکشن نہیں ہوگا، اس ڈیوائن نالج سے کنیکشن نہیں ہوگا، وہ جو صبر کی مثال بنے، جن کے بارے میں بشارتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی، وہ مثالیں بھی آپ کو بہت ہیلپ کرتی. کیسے روشنی ڈالیں گی؟ جزاک اللہ فائزہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ وحی کا علم ہے. انہوں نے جب صبر کیا، ان کی استقامت، ان کے اندر جو ثابت قدمی تھی، وہ ثبات جو ہے نا، اس کا تعلق علم سے ہے. انہوں نے وحی کا علم سیکھا، انہوں نے اس حقیقت کو جانا کہ ہمارا اپنے رب سے رشتہ کیسا ہے، ہم نے جو مانگنا ہے اس سے مانگنا ہے، ہم اس کے ہیں، اس کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ. صبر کی ایک دعا ہے نا، اگر آپ کا کچھ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، کوئی رشتہ، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ محروم ہونے پر کتنی خوبصورت گائیڈ لائن دی گئی، کتنا پیارا علم ہے کہ دیکھو آپ تو ہو ہی اللہ تعالیٰ کے، اور اس کی طرف آپ نے لوٹ کر جانا. اس وجہ سے آپ اپنے بارے میں پریشان نہ ہوں. جو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے اور اللہ اس کا مددگار ہے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا سے ہم دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کا صبر، سیدہ خدیجہ کا صبر، کس قدر زیادہ ان کی مکہ کے معاشرے میں عزت تھی، لیکن جب وہ لاک ڈاؤن میں شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، انہوں نے پوری حیات میں صبر کیا رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے بعد ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھیں، یعنی جمی رہیں، اپنے اس موقف سے ہٹی نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کس قدر زیادہ صابرہ و شاکرہ تھیں. سیدہ زینب کو دیکھیے کس طرح اپنے حالات پر انہوں نے صبر کیا. سیدہ رقیہ کو دیکھیے کس طرح انہوں نے 2 بار ہجرت کی. اور سیدہ ام کلثوم کو دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کے نہ ہونے پر بھی صبر کرنے، اپنی والدہ کے وفات پر، اپنے والد کا ساتھ دینے پر، اور کس طرح سے ساری زندگی ان کے یہ چیز ہمیں نظر آتی. سیدہ فاطمہ کو دیکھیے، انتہائی مشقت برداشت کی. سیدنا علی کی بہت وفادار تھیں، اور کس قدر زیادہ سیدہ فاطمہ عبادت گزار تھیں، اور کیسے پاک زندگی انہوں نے گزاری صبر و شکر کے ساتھ، کہ جتنی بھی انہیں محنت کرنی پڑتی، جتنی مشقت اٹھانی پڑتی، وہ اپنے حالات پر راضی برضا تھیں. پھر اسی طرح سے اگر ہم اسی چیز سے آگے نکلیں، خود سیدنا ابوبکر صدیق کا صبر دیکھیے کہ رسول اللہ کا ساتھ دینے میں کہیں زندگی کے آخری لمحے تک کوتاہی نہیں کی. آپ کے مشن کو لے کے چلنے کے لیے، یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کیسے صبر کی تصویر بن گئے تھے کہ جو محمد پر ایمان رکھتا تھا، یا جو یعنی وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سال ہو گیا. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور ظاہر ہے کہ انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے. اور جب انہوں نے آیت تلاوت کی، علم کی بات پتہ چلتی ہے نا، کہ تو اس سے سب لوگوں کو لگا کہ شاید یہ آیت آج ہی نازل ہوئی، لیکن جس کے پاس اس آیت کا سچا علم تھا، غور و فکر تھا، اس کے لیے زیادہ اچھا موقع ملا. استاذہ ایک کالر ہیں کافی دیر سے لائن پہ. جی عائشہ، آپ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، گھر میں ہم صبر کس طرح کر سکتے ہیں؟ بچے، جب میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسلام کی طرف آئیں اور وہ آتے نہیں ہیں، میرے شوہر بھی اسلام کی طرف نہیں زیادہ آتے ہیں، میں کس طرح سے صبر کیا جائے تاکہ اسلام کی طرف آئیں، میرے بچے دین کی طرف آئیں؟ میرا یہ بہت شوق ہے کہ دین کی طرف زیادہ متوجہ ہوں. جی استاذہ. جزاک اللہ خیر، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اپنی اس مشقت اور اس پرابلم کے لیے آپ نے کال کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ کے لیے ان حالات کو بدل دے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب شوہر ہیں، بچے ہیں،
وہ اسلام کو سمجھ نہیں پا رہے تو ان کی ناسمجھی پر وہ جس حالات میں رہنا چاہتے ہیں اس پر آپ اگر کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انہیں نیکی کی طرف مائل کرتی رہیں، خود نیکی پر ڈٹی رہیں، ان کو مائل مسلسل اس چیز کو جاری رکھیں اپنی زندگی میں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے تنقید نہ کریں، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی چیز کو امپوز بھی نہ کریں، آپ سمپلی یعنی اسی چیز کے بارے میں علم حاصل کریں جو بات آپ بتانا چاہتی ہیں، کھانے کے بارے میں، سونے جاگنے کے بارے میں، زندگی کے معاملات کے بارے میں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں احادیث کی صورت میں، سیرت کے واقعات کی صورت میں بتاتے رہیں۔ سٹوریاں سب کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سٹوریز کا طریقہ ہی اختیار کیا، اور کس طرح سے پھر بچوں کی سٹوریاں سامنے رکھتے ہیں، بچوں کے حالات سامنے رکھیے کہ رسول اللہ کے ارد گرد جو بچے تھے وہ کیسے تھے، اور باقی چیزیں جو ہے اپنی فیلنگز، کیفیات اور حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کریں، کیونکہ بہت کچھ ایسا ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہوگا، لیکن نیچرلی انہیں بھی اس سطح پر آنے کے لیے وقت لگے گا۔ آپ کی چاہت ہے تو چاہت کو ارادے میں بدلیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، ارادہ پختہ کرنے کے بعد آپ اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ لمبے عرصے تک انتظار کرنا ہوگا، اور ایسی مجالس میں لے جائیں بچوں کو، یا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کے لیے دعا بھی کریں، انہیں اللہ تعالیٰ اچھے دوست دے جو انہیں نیکی کی طرف راغب کریں۔ جب آپ کوشش جاری رکھیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور آسانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ استاذہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعانت کے لیے، دیکھیے آپ جب سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز سے مدد لو، تو ابھی جیسے صبا بات کر رہی تھیں کہ کس طرح صبر انسان کے لیے کتنی بڑی دولت ہے نا، کتنا بڑا ٹول ہے، کس طرح سے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صبر سے پیدا ہوتا ہے، اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک طرف نیکی پر ڈٹنا بھی ہے، دوسری طرف برائی سے رکنا بھی ہے، اور تیسری طرف لمبے عرصے تک انتظار بھی کرنا ہے۔ صحیح، کیونکہ انتظار کیے بغیر آپ پھل نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیں کچھ چلغوزے کا درخت ہے نا، 30 برس انتظار کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ پورا درخت بن کے پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اب یہ جو 30 ایئرز ہیں، اگر چلغوزے کے درخت کے لیے 30 ایئرز چاہیے تو انسان کا بچہ جو ہے اس کے لیے تو بہت بڑا وقت چاہیے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پھل جلدی مل جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو انتظار کرنا بھی صبر ہے، مناسب وقت کا انتظار کرنا، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق جو آپ کے بس میں اپنے لیے آپ اس پر، یعنی یہ ہم نے دیکھا کہ نیکی پر ڈٹ جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد ضرور مانگنی چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں تک صبر کے ذریعے مدد مانگنے کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر صبر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے راستے بھی اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں، اور ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں صبر کی بھی۔ تو میں ہدایت کی بات بھی ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کا نام ہدایت، وہ ہدایت صبر کی ہو، تقوی کی ہو، وہ ہدایت جس بھی چیز کی ہو، یعنی اخلاق حسنہ کی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جاننا، جیسے آج بھی ہم نے بات چیت کی، بہت ساری بات چیت ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تلقین کی حضرت خضر نے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اس میدان میں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے کہ آپ نے 23 برس تک کس طرح سے جان فشانی سے کام کیا کہ لوگوں کا ایک ایسا گروپ تیار ہو جائے جو دنیا بھر میں اس مشن کو لے کے چلے، اور آپ کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہو۔ تو آپ نے کتنے حوصلے کے ساتھ ان ساری مشکلات کو برداشت کیا۔ تو
ایک تو صبر ہے اور دوسرا نماز. صبر جو ہے نا ویسے بٹرنس ہے, تلخی کا ایک گھونٹ لگتا ہے, لیکن ریئلی سمجھ آنے کے بعد کولنس ہے. صبر کی وجہ سے تو انسان کول رہتا ہے, صبر کی وجہ سے اس کے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے, اور صبر کی وجہ سے انسان کے لیے حوصلہ کرنا ممکن ہوتا ہے, صبر کی وجہ سے توکل کرنا ممکن ہوتا ہے, اور صبر کی وجہ سے انسان محاسبہ بھی کر سکتا ہے. جی. اور جو نماز ہے نا وہ کولنس ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بار بار اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, صبر اور نماز. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو منفی ذہنی حالت میں صبر کیا کردار ادا کرتا ہے, اور کس طرح سے ہم اپنی یہ پریکٹس بڑھا سکتے ہیں جب بہت سارے مومنٹس پہ جو چیزیں ہمارے لیے انوائنگ ہوتی ہیں, اس کے لیے کیا خاص ٹپس جو آپ دینا چاہیں گی؟ جزاک اللہ خیر فار آسکنگ. سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی کوئی اسٹیمولس یا کوئی بھی ایونٹ ہمارے سامنے آتا ہے, دو طریقے ہیں اس سے ریکور کرنے کے, یا تو آپ رسپانس کر دیں یا آپ ریئیکٹ کر لیں. بائی ہک اور کروک آپ نے اس پہ سے گزرنا ہی ہے, چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. آپ اس کو کوپنگ میکینزم یوز کریں, روئیں, جو بھی آپ کوپنگ میکینزم یوز کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے ورڈ یوز کیا, یا آپ نے رسپانس کرنا ہے یا آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, یہ بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. انشاءاللہ میں اس کو آگے بالکل. دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غصے کو میں سب سے پہلے فوقیت اس ٹاپک کو اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ اکثر جب بھی ہم کسی مینٹل ہیلتھ اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایشو آتا ہے نا وہ ہمارے اندر اینگر کا آتا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم چیزوں کو بہت اچھے سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے. اب کوئی بھی سچویشن آپ کے سامنے آئے تو دو طریقے ہیں ریئیکٹ کرنے کے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کبھی رستے میں جا رہے ہو, ہم گاڑی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, کسی کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی گاڑی کو ٹکر لگ جاتی ہے, تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, وہ نکلتا ہے اور غصہ کرتا ہے دوسرے پہ. اور ایک یہ ہوتا ہے جو رسپانس بندہ, یہ ریئیکٹیو ہے, جو نکلا ہے اور اس نے بغیر کچھ دیکھے گالیاں دینا, یہ بہت کامن ہے. آپ کبھی ٹریول کر رہے ہوں اوبرز وغیرہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ, تو جو ڈرائیورز ہیں ان کو اس سے سکون مل جاتا ہے کہ کوئی بیڈ لینگویج یوز کر لیں, لیکن وہ اپنا وہ اس سے کوپ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے ریئیکشن شو کر دیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ انڈرسٹینڈ ایسے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے, کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا. وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اب میں اس کا آپ کو اگر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ یہ پوچھے گا کہ میں اب آگے کا کیا کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے رسپانس کرنا. جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہمارا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. سیروٹن جو ایک ہمارا کیمیکل ہے وہ نا ہمارے ایموشنس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, تو وہ چینلائز بھی کرتا ہے. جب ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے ایموشنس جو ہوتے ہیں نا وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں ہمارے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, جس طرح سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ یہ مکڑی کے جالے کی طرح سارے سہارے ہیں. تو اس سچویشن میں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو ہمیں وہ انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے. صبر جو ہے اس سے گزرنے کی طاقت بھی ہمیں مل جاتی ہے. صبر جمیل جو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت ان ڈیپتھ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, تو صبر جمیل ورڈ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے انسان کو. ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہیل کرنا ہے. تو یہ رسپانس اور ریئیکشن جو ہے نا ہماری دو ہی اسٹیٹ ہوتی ہیں. ہماری زندگی کے فیزز جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پہ ہم نے شکر کرنا ہے اور ایک پہ ہم نے صبر کرنا ہے. ہوتا یہ کہ ہم شکر والے لمحات میں بھی اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, جس میں قرآن میں ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تب تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, لیکن جب وہ مصیبت ہٹا لی جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ سے اسی روٹین میں آ جاتا ہے, کیونکہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہوا. وہ بلیف سسٹم, وہ لا جو استاذہ بات کر رہی تھی کہ جب ہمارے پاس لا ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کا حکم جب ہوگا اور ہمارا بلیو اس پہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کہے تو ہم اس چیز پہ صبر بھی کریں گے, ہم اس چیز پہ شکر بھی کریں گے. یہ ساری جو جتنی بھی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں وہ کیوں ہو رہی ہیں. ایک قرآن پڑھنے والے کو بھی بعض دفعہ ہو رہی ہوتی ہیں انگزائٹی, اسٹریس, اور لیکن وہاں پر اگر ہم ان ڈیپتھ ان کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم کاؤنسلرز ہیں,
ایز اے لائف کوچ میں جب بھی کوئی کیس آیا ہے تو میں نے ایک چیز کامن جو دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ جب ذرا سا بلیف سسٹم ہٹا, جب ذرا سا اپنے صبر کا لیول, یہ ہے نا کہ صبر ایک کنٹینیوس ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم نے بار بار پریکٹس کرنا ہے. اس لیول کو مینٹین کس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ بہت بڑا چیلنج تو یہی ہے. بالکل, اب اس کو مینٹین اس طرح کیا جائے گا کہ ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ یہ وہ سورس ہے جہاں سے ہماری ایگزسٹنس ہے. اور جب ہم اگر ہم صرف اسپریچولیٹی کو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا جتنا بھی سول کا کنیکشن ہے وہ اس کو فوڈ جو ملتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف بتایا کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ میرے ذکر میں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہے. اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا. وہ اللہ اکبر وہ کس قدر عظیم ہے, یہ بات آپ کی اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو اپنانا چاہتے ہیں تو وہ کس قدر عظیم ہے, اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں, بڑا ضروری ہے. یعنی آپ اس کی ڈیپتھ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اس کے بعد فوکس کرنا اس چیز کے اوپر. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو سورہ دہا میں بھی جو ہمارا جو اینٹی ڈاٹ دی ہے ڈپریشن کا, وہ فیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایسا تھا کہ جب وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیوں نہیں آ رہی, تو اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو صورت میں کہی ہے نا وہ ہمیں ڈپریشن سے نکال سکتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تب بھی تمہیں سہارا دیا جب تمہارے پاس کوئی نہیں تھا, تم ان لوگوں کو پھر کہا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو تمہارے پاس سوال لے کے آتے ہیں تم ان کو نہ جھٹکو نہ, تو مطلب آپ کا فوکس ان لوگوں پہ ہو جن کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں, تو بھی ہمارا پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد اینڈ پہ اللہ تعالیٰ, اور پھر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر وہی آیت اپنے ذہن میں رکھ لیں نا کہ آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے, تو بھی ہم صبر کر سکتے ہیں. جو بھی چیلنج ہوگا, یعنی ڈیوائن کنیکشن کے بغیر ان ساری چیزوں پر جمے رہنا, صبر کرنا, استقامت کا راستہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے. ہم جتنی بھی اسٹریٹجیز کر لیں, کیونکہ ہم ڈفرینٹ, میں نے اسلامک سائیکالوجی پڑھی ہے اور میں دوسری کو بھی اسٹڈی کرتی ہوں, ہم جتنے بھی چیلنجز کو لے لیں جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, جو کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل سے ہی ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ورنہ ہم دنیا کے سہارے ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شاید یہ کاؤنسلر میری ہیلپ کر دے گا یا یہ میری دوست میری ہیلپ کر دے گی, مجھے اس چیلنج سے نکال دے گی, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے لیے وہی کوشش کرتے ہو. اگر آپ کی کوشش اس چیز کے لیے ہوگی کہ آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تو اس کو اگر ہم اور سمجھنا چاہیں کہ ہماری صحت پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ یہ کہ جب ہم صبر نہیں کرتے تو ہم ری ایکٹیو موڈ پہ ہوتے ہیں اور ہمارا جو ڈوپامین لیول ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے, اور وہ ہے ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جس پہ چاہیے ہوتی ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ریلز کلچر اور یا پھر سوشل میڈیا کو ہم بار بار دیکھنا, اور اس سے ہمارا ایئر کا جو ہارمون ہے نا وہ بار بار ریلیز ہوتا ہے, تو ہمیں بھی جو صبر ختم ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری پوری جنریشن میں بس ہمیں انسٹنٹلی پتہ چلے کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے, ہمیں انسٹنٹ رزلٹ ملیں. تو اس کے لیے جب تک ہم صبر نہیں کرتے, کیونکہ یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور کوپنگ میکنزم ہے, یہ ہمارا فرنٹل جو PFC ہے, جو پری فرنٹل کارٹکس ہے, وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتا, وہ ری ایکٹیو اس میں ہی رہتا ہے. اور اس کے پھر آؤٹ کم کیا ہوتے ہیں, اینگر ہوتا ہے تو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہیں, فیئر ہوتا ہے تو لنگس ڈیزیز ہو سکتی ہیں. ہم جو ہے ہماری فزیکل باڈی کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کوئی ایسی نیوز سنے جو انسڈن ہو تو گٹ میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے, اور یہ سارا کچھ یہ کہ ہمارا نروس سسٹم جو ہماری پوری باڈی جو ایکٹیویٹ کر رہی ہے وہ ہمارے برین سے کر رہی ہے, اور ہمارا جو سول ہے وہ کنیکٹ ہے ہمارے دل سے. تو ہم جب ان دونوں کا کنیکشن آپس میں نہیں کریں گے تو صبر ہم سے ہوگا ہی نہیں. جس چیز کا ہمیں علم ہے ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. اور علم کا سورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, سبحان اللہ, ہر علم کا سبحانہ و تعالیٰ. اور جب تک ہم اس سورس سے کنیکٹ نہیں ہوں گے ہیل نہیں ہو سکتے, اور اگر آپ اس سورس سے کنیکٹ ہو آپ سیلف ہیل ہو سکتے ہیں. ہمارے نبی, ہمارے پیغمبر حضرت نوح کی مثال اگر ہم دیکھ لیں, 900 سال دعوت دینا اور صرف کچھ لوگ
اور اس میں کتنا پیشنس چاہیے ہوگا. اب ہم ایک بندے کو کنونس کرنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں. تو ہماری باڈی, ہمارا مائنڈ سب کنیکٹڈ ہے, اور صبر جو ہے وہ ہمیں پازیٹیو سوچنے میں مدد دیتا ہے.